السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا لیسن نمبر 2 ہے۔ کل ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کو اچھے سے سمجھ لیا تھا۔ آج ہم تسمیہ کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شروع۔ تو قرآن پاک اللہ کی مقدس کتاب ہے، عظیم کتاب ہے، اعلیٰ کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ ساری دنیا کی کتابوں سے اس کتاب کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والا کیا بن جاتا ہے؟ مفسر بن جاتا ہے، اور اس کتاب کو اس سے محبت کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور جو اس کتاب کی عزت نہیں کرتا اور اس کتاب کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتا، وہ دنیا کی رسوائیوں میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ آخرت کی رسوائیاں بھی ہوں گی اور دنیا کی رسوائیاں بھی ہوں گی اس بندے کے لیے۔ اور آج کل لوگ جن گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کتاب کو چھوڑا۔ اور جو بندہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامتا ہے، اس کے احکام کو مانتا ہے، وہ بندہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لیتا ہے۔ تو اس سے پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔ با کا معنی کیا ہوگا؟ ساتھ، اسم ہوتا ہے نام، با ساتھ، اس بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔ ہم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن، جو بہت مہربان ہے، اور رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابا محاورہ ترجمہ کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔ اگر لڑکا ہے تو وہ کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ لڑکی ہے تو کیا کہے گی؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کا نام لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کا نام لے کے ہر کام کو شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر کام کو دائیں ہاتھ سے کرتے، اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرتے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے۔ کھانا کھانے میں، سفر پہ جانے میں، گھر سے نکلنے میں، اور اس کے علاوہ سونے میں، جاگنے میں، یعنی جتنے بھی کام ہیں اس کو کیا؟ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے۔ اور جس کام کو اللہ کا نام لے کے شروع کیا جائے وہ کام برکت والا ہوتا ہے، اس کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ اور برکت والا کام کیا ہوتا ہے؟ برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے، اللہ اس کے معاملات کو حل بھی کر دیتے ہیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر اچھا کام کرتے ہوئے، ہر نیکی کا کام کرتے ہوئے، ہر بھلائی کا کام کرتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔ قرآن پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، سفر پہ جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے وقت، اور تقریباً ہر سائیڈ پہ، یعنی کھانا کھاتے ہوئے، کھانا کھانے شروع، جو بھی کام ہے آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ۔ اور بچوں کے ساتھ جو معاملات ماں کے ہوتے ہیں، ماں بھی بسم اللہ کا استعمال اس طرح کیا کرے کہ اونچی آواز سے، تاکہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہر کام کرتے ہوئے ہماری ماں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ۔ ہم نے بھی کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ۔
اس طرح اللہ کی یاد بھی ہوتی ہے، کاموں میں برکت بھی ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط بھی ہوتا ہے۔ پھر اس لیے ہر کام کو اب ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں۔ پہلے ہم نے تعوذ پڑھی، ہم نے تعوذ کے شیطان سے پناہ مانگی، شیطان کے شر سے پناہ مانگی، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب ہم نے بسم اللہ پڑھ کے قرآن کو شروع کرنا ہے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ کرنا ہے۔ آگے آگے رحمان ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ 99 نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ان ناموں کو، اسی ناموں میں سے 2 نام ہیں، رحمان بھی اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ پاک کا نام ہے۔ یہاں ان دونوں کو، یہ بھی اللہ کی صفات ہیں، رحمان بھی اللہ کی صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھیں گے کہ رحمان کی صفت اللہ کی دنیا میں ہے، کیونکہ اللہ پاک مسلمانوں اور کافروں دونوں کے لیے رحمان ہے۔ کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، کافروں کے پاس بھی وہ سہولیات ہیں، بلکہ کافروں کے پاس زیادہ سہولیات ہیں، کافروں کے پاس زیادہ سہولیات ہیں۔ اور دنیا میں اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ یہ اللہ رحمان ہے کہ پھل بھی دیے، اللہ نے سب کچھ، پانی، جہان میں سبزیاں اور سب کچھ اگا، اور دنیا میں جتنی بھی سہولیات اور نعمتیں اللہ نے دی، اللہ رحمان ہے اس لیے یہ نعمتیں دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ رحیم ہے۔ رحیم اللہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن، آخرت میں مومنوں کے لیے اللہ رحیم ہوگا، اور وہاں صرف اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحیمی کرے گا، اور کافروں کو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ رحمان اور رحیم دونوں صفت ہیں، لیکن رحمان فی دنیا اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفت آخرت میں ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان اور رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اگر ہم توجہ کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، روح کے اندر اتارتے ہوئے اور سنوار کے بسم اللہ کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، پھر ہم قرآن پاک کو کھولیں گے تو پھر ہم سکون سے قرآن پاک کو بھی سمجھ کر پڑھ سکیں گے۔ اگر ہم تیزی کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھیں گے، نہ اس کے لفظوں کو صحیح ادائیگی سے کر سکیں گے، پھر ہم قرآن پاک کو اچھے طریقے سے بھی سمجھ نہیں سکیں گے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جو سنتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔